الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ فلا تعتدوها مسائل حدود شرعی کورس میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ تمام احباب کا استقبال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو حدود کے مسائل سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک شرعی کورس ہے جس کے اندر حدود کے بارے میں اختصار کے ساتھ بنیادی معلومات دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم حد کا معنی جانیں۔ حد کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا، اور حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے حدود سے مراد اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ ساری حرام کردہ چیزیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور روکا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، چنانچہ اس سے تجاوز نہ کرو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ آیت غالباً 183 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر حدود کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی شریعت کے اندر جن خاص معصیتوں اور نافرمانیوں کے ارتکاب کرنے پر سزا متعین کی ہے اور مقرر کی ہے، اسے حدود کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو کامل اور مکمل اتارا اور ہم سب لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے حدود اور سیمائیں متعین فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جائز کی وضاحت فرما دی ہے اور اسے کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی بھی وضاحت فرما دی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ انسانی سماج عقل و خرد فساد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ خصوصی طور پر انسانی سماج، مسلمان سماج بالکل ہر ایسے عیوب، نقائص اور کمیوں سے مبرہ اور پاک رہیں جس کے اندر اللہ کی زمین پر ایک طرح سے فساد رونما ہوگا، فساد برپا ہوگا، لوگوں کی عزت و ناموس فساد کے شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری معصیتوں سے روکا ہے اور منع فرمایا ہے سختی کے ساتھ، جس میں اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی زمین پر اور انسانی سماج پر برا اثر پڑتا ہے، فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے انسانی سماج اور انسانی معاشرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایسی معصیتوں کو منع ہی نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزائیں آخرت میں رکھنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی
ان کی خطرناکی کے باعث ان کی سزائیں متعین کی ہیں، جیسے قتل ہے، اور اسی طریقے سے جیسے لوٹ مار ہے، چوری ہے، زناکاری ہے، شراب نوشی ہے، تہمت لگانا ہے، اور چوریاں کرنا ہے، یا حاکم وقت کی بغاوت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صرف اس لیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کیا ہے تاکہ ان جرائم کے کرنے والوں کو ان حدود کے ذریعے پاک و صاف کیا جائے، اور زمین پر امن و امان برپا ہو، اور لوگ عزت و آبرو کے ساتھ، امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ چنانچہ ہم انسانوں کو عمومی طور پر اور خصوصی طور پر ایمان والوں کو، اسلام والوں کو، جنہیں مسلمان مرد یا مسلمان عورت کہا جاتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی یہ وصیت، یہ نصیحت، یہ حکم سراپا یاد رکھنا چاہیے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، چنانچہ اس سے تجاوز نہ کرو۔ تجاوز کرنے والا مجرم مانا جائے گا، اور وہ اسلامی قانون کے اندر میں اگر آ گیا تو دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر حدود قائم کیے جائیں گے، اور آخرت میں بھی اسے اگر حدود نہ قائم ہو سکے تو اس کو ایک کڑی سی کڑی سزا دی جائے گی۔ اب آئیے ہم آپ کو بڑے ہی مختصر انداز میں پڑھانا چاہتے ہیں۔ سوال ہے حدود کی کتنی قسمیں ہیں؟ علماء کرام نے قرآنی آیات اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتلایا ہے کہ حدود کی 6 قسمیں ہیں، یعنی 6 طرح کے حدود ہیں۔ حدود کی کتنی قسمیں میرے بھائیوں؟ 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 زنا کی حد، نمبر 2 تہمت کی حد، نمبر 3 شراب پینے کی حد، نمبر 4 چوری کرنے کی حد، نمبر 5 ڈکیتی کرنے کی حد، نمبر 6 بغاوت، حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنے کی حد۔ یہ سب ایسے جرم ہیں کہ ان جرائم پر اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کے اندر مخصوص سزا متعین کی ہے، جسے حد کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو اسلام کے اندر سختی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، حدود کو لاگو کرنا، حدود کو نافذ کرنا، اس میں کوئی منفعت اور فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ ان کا یہ اعتراضات بالکل بے جا ہے، بے سر و پر کا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں اور بتلانا چاہتا ہوں کہ شریعت مطہرہ نے جو حدیں متعین کی ہیں، مخصوص گناہوں اور نافرمانیوں پر ان حدود کے متعین کرنے میں شرعی، سماجی مصلحت اور حکمت کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزائیں متعین کر دی، ہم آمنا و صدقنا، ہم اس پر ایمان لائے، اس کی تصدیق کی، اس کی پیروی کی، چاہے اس کی حکمت یا فلسفہ یا مصلحت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن چند مصلحتوں کو، چند حدود کے نافذ کرنے کی یا حدود جاری کرنے کی شرعی چند مصلحتوں کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں گے۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری اور بندگی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم وہی کریں جس کے کرنے کا رب کائنات نے حکم دیا ہے، اور ان ساری چیزوں سے ہم دور رہیں، بچے رہیں، رکیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی مصلحتوں کی خاطر حدود کو متعین کیا ہے، اور جو اس کی پابندی کرے اللہ کے حدود کی، اسے دنیا اور آخرت میں اچھے صلے سے نوازنے کا حکم کی بشارت دی ہے، اور جو اس کی مخالفت کرے، اللہ کے متعین حدود کی مخالفت کرے، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی دھمکی دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ
حدود یہ انسان کو استغفار پر اور توبہ پر ابھارتا ہے۔ جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس گناہ سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور مغفرت کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حدود کے نافذ کرنے سے اگر کسی کے اوپر حد لگائی جائے وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو، خوش ہو، تو انشاءاللہ العزیز اس کیے گئے گناہ سے وہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی پر، اللہ کی معصیت پر اصرار کرتا ہے اور اللہ کے حدود سے آگے بڑھتا ہے تو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کی عزت و ناموس لٹ جاتی ہے، جان و مال کی کوئی قدر نہیں ہوتی اور لوگوں کی عزت و آبرو پامال ہو جاتی ہے۔ تب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حدود کو نافذ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حدود کے اندر ایک حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی زمین پر اطمینان اور سکون، امن شانتی کا رواج ہوتا ہے۔ گویا ایک طرح سے یہ حدود، چاہے وہ چوری کے حد ہو، زناکاری کے حد ہو، شراب نوشی کے حد ہو، ڈکیتی کے حد ہو، ایک طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے سارے کے سارے لوگوں پر۔ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ دین اسلام کے اندر خصوصیت سے 5 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی ہے۔ دین اسلام نے اس بات کی اہمیت جتلائی ہے کہ 5 چیزوں کی حفاظت حدود ہی کے اندر ہے۔ ایک تو ہے ہمیں دین کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، جان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور عقل کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، مال و جائیداد کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حدود کے قائم کرنے سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، جان کی حفاظت ہوتی ہے، عقل کی حفاظت ہوتی ہے، عزت و ناموس کی حفاظت ہوتی ہے اور مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور ایک آخری حدود میں ایک آخری جو مصلحتیں ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ حدود معاصی اور اللہ کی نافرمانی سے روکنے کے ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اسی طریقے سے اس آدمی کی پاکی اور اس آدمی کو پاک کرنے اور صاف کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جس سے انسان ہونے کے ناطے وہ قصور ہو گئے جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سزا رکھی ہیں۔ یہ چند حکمتیں ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو میں نے بتلایا آج کے اس درس میں حد کی تعریف، حدود کی اہمیت اور حدود، شریعت میں حدود متعین کرنے کی حکمت اور فلسفے اور مصلحتیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حدود میں رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حد متعین کر دیا ہے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے متعین حدود کو ہم تجاوز نہ کریں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔